ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے وارثین انبیاء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ الکریم، ہمارے اس سلسلے میں آپ کسی نہ کسی بہترین اور عظیم شخصیت کا تعارف سنتے ہیں، کسی عالم دین کا تعارف، ان کی زندگی کے چند تابندہ نقوش سنتے ہیں۔ اسی طرح آج الحمدللہ الکریم ہم جن کے متعلق سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، جن کے متعلق آپ نے گزشتہ سلسلے میں بھی سنا ہوگا، کچھ باتیں ہم نے وہاں ڈسکس کی تھیں، کچھ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ سلسلہ آگے بڑھانے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری فضیلت ہے۔ عقائد و جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو علیہ حیث کنتم فإن صلاتکم تبلغنی، کہ جہاں رہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، جھوم جانے والی بات ہے نا، ہم ہند میں رہ کر درود پاک پڑھیں اور ہمارا درود مدینے والے تک پہنچ جائے، تو درود پاک کی عادت بنا لیجئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے اب اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کس طرح دین کے لیے وقف کر دی، آپ نے کس طرح سنیت کی خدمت کی، اس کا کچھ حصہ ہم نے سنا۔ آئیے میں آپ کو ان کے متعلق حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سناتا ہوں۔ آپ کے سامنے جب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا کرتا تو مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چشمان اقدس، یعنی آپ کی آنکھیں یہ آنسوؤں سے بھر جاتی، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگتے، بہنے لگتے، اور فرمایا کرتے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں بنایا، بریلی ہی کو اپنا مسکن سمجھا، اپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب اثر بھی تھے، وہ کثیر التعداد طلباء کے استاذ بھی تھے، بہت سارے طلباء کو آپ نے پڑھایا تھا۔ وہ چاہتے تو بآسانی کوئی ذاتی دارالعلوم کھول لیتے جس پر وہ تنہا قابض رہتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ میرے پیارے ناظرین، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اگر ہم سوچیں نا، آج بندہ جیسی جوان ہوتا ہے تو فکر ہوتی ہے اپنا گھر بناؤں، میں اپنا کچھ اس طرح کا رہنے کا انتظام کروں، اپنے بیوی بچوں کے لیے رہنے کا انتظام کروں۔ صدر الشریعہ کے اخلاص پر، آپ کے دین کے خدمت کے جذبے پر قربان، 100,000 قربان، کہ آپ نے اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا۔ آپ رہنے والے گھوسی شریف کے مرشد گرامی نے آپ کو بریلی شریف بلایا، آپ وہاں دین کی خدمت کرنے لگے۔ تقریباً 10 سال آپ بریلی شریف میں خدمت کرتے رہے، اس کے بعد اجمیر شریف میں بھی آپ گئے، علی گڑھ کے ایک مقام پڑتا ہے دادو، وہاں پر بھی آپ نے دین کی خدمت انجام دی، آپ نے پٹنہ میں بھی دین کی خدمت انجام دی، اپنا گھر نہیں بنایا۔ ایسے ہوتے ہیں اسلاف، ایسے ہوتے ہیں بزرگان دین۔ میرے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ جو کچھ ہوا نا، یہ سب اعلیٰ حضرت کا صدقہ تھا، سبحان اللہ۔ چنانچہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں وہاں کے صدر المدرسین ہو کر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے، وہاں کے لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز تدریس سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روبرو اس کا ذکر کیا گیا، آپ کے سامنے تعریف کی گئی آپ کی کہ آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، مرکزی دارالعلوم کا سر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ مجھ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ ہوتے ہیں بڑے،
یہ اپنا کمال اپنی طرف نسبت کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ بڑوں کی طرف نسبت کر دیتے۔ باغ عالم کا ہو منظر کیوں نہ رنگین و حسین، باغ عالم کا ہو منظر کیوں نہ رنگین و حسین، گوشے گوشے سے ہے طیب افشا ریاحین رضا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کا صبر اور ہمت اور برداشت دیکھنی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ بڑے صاحبزادے حضرت مولانا حکیم شمس الہدا رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا، تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی اس وقت نماز تراویح ادا فرما رہے تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ابھی 8 رکعتیں تراویح کی باقی ہیں، پھر نماز میں مصروف ہو گئے۔ اے میرے ناظرین ذرا غور تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع، تراویح سے محبت، قرآن سے محبت، دین کی خدمت، یہ کیسا جذبہ ہے کہ تراویح کے درمیان آپ کو خبر دی گئی بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑا بیٹا ہے، آپ آئے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر واپس تراویح کی طرف چلے گئے کہتے ہوئے کہ بھی 8 رکعتیں باقی ہیں۔ آئے ہائے، اللہ کریم ان کے اخلاص کا صدقہ ہمیں عطا کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نمازوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ سفر ہو، حضر ہو، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی نماز قضا نہیں کرتے تھے۔ شدید سے شدید بیماری ہو جائے تب بھی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اجمیر شریف میں ایک بار شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی۔ دوپہر سے پہلے غشی طاری ہوئی تھی اور عصر تک رہی، یعنی عصر کے وقت تک رہی، یعنی گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہر کے وقت سے پہلے بے ہوشی طاری ہوئی اور عصر کے وقت تک رہی۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت کے لیے حاضر تھے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا کیا وقت ہے؟ فرمایا ظہر کا وقت ہے یا نہیں؟ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی 1:02 ہو گئے ہیں، اب ظہر کا وقت نہیں رہا۔ یہ سن کر اتنی اذیت پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی نے دریافت کیا کیا حضور کہیں تکلیف ہے، کوئی درد ہے؟ فرمایا بہت بڑی تکلیف ہے، وہ تکلیف یہ کہ میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی حضور آپ تو بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں اگر نماز قضا ہو جائے تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نہیں۔ فرمایا آپ مواخذے کی بات کر رہے ہیں، وقت مقررہ پر دربار الہی کی حاضری سے، ایک وقت کی حاضری سے میں محروم ہو گیا۔ اے میرے پیارے ناظرین، یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں، یہ کیسے عالم دین ہیں کہ بے ہوشی میں نماز قضا ہو جانے پر رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا، مجبور تھے، جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کی۔ اور ہمارا حال یہ ہے، سوتے رہتے ہیں، فجر کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ پورے ہفتے کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، صرف جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، نماز چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، کھانا چھوٹے چھوٹ جائے، پانی چھوٹے چھوٹ جائے، نیند چھوٹے چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے۔ اللہ ہمیں نماز کا عاشق بنا دے، نماز کا عاشق بنا دے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روزوں سے کیا محبت تھی۔ ایک بار رمضان المبارک میں سخت سرد بخار چڑھ گیا، اس میں خوب ٹھنڈ لگتی، شدید بخار چڑھتا، نیز پیاس اتنی شدت سے لگتی کہ ناقابل برداشت ہو جاتی۔ تقریباً 1 ہفتہ اسی بخار میں گرفتار رہے۔ ظہر کے بعد خوب سردی لگتی، پھر بخار آ جاتا، مگر قربان جائیے اس حال میں بھی کوئی روزہ نہ چھوڑا۔ آج سر میں درد ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، آج گھر میں کوئی سانحہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب عالی، یہ دیکھیں یہ بزرگان دین ہیں کہ ان کو اتنی تکلیف پھر بھی روزہ نہ چھوڑا۔
جی میرے پیارے ناظرین، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعت مبارک سننے کا انداز کیا ہوتا؟ منقول ہے جب نعت شروع ہوتی تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے، باادب بیٹھ جاتے، دونوں ہاتھ باندھ لیتے، آنکھیں بند کر لیتے، انتہائی وقار اور تمکنت یعنی سکون کے ساتھ پورے انہماک اور توجہ سے سنتے۔ پھر کچھ ہی دیر میں آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو جاتا، اشک جاری ہو جاتے، اور ایسے جاری ہوتے کہ رکنے کا اور تھمنے کا نام نہ لیتے، روتے رہتے آپ۔ نعت پڑھنے والا نعت پڑھ کر خاموش ہو جاتا، اس کے باوجود دیر تک آپ اسی عالم میں رہتے، خود فراموشی میں رہتے۔ سبحان اللہ۔ متاع عشق سرکار دو عالم ہو جسے حاصل، متاع عشق سرکار دو عالم ہو جسے حاصل، کشش اس کے لیے کیا ہوگی دنیا کے خزینے میں۔ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی لذت نصیب ہو جائے، عشق کی لذت نصیب ہو جائے، تو پھر دنیا کے خزانے اس کے کس کام کے؟ اس کو دولت میں مزہ نہیں آتا، اس کو شہرت میں مزہ نہیں آتا، اس کو عزت میں مزہ نہیں آتا، اس کو بس ذکر محبوب سننے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ ذکر محبوب کی چاشنی ہمارے سینوں میں اتار دے۔ اے پیارے ناظرین، یہ جو ہم نے انداز سنا نا، یہ جو انداز سنا نعت پڑھنے کا، یہ انداز ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جب نعت پڑھے نا تو باادب بیٹھیں، ہلہ گلہ نہ کریں۔ جب نعت پڑھی جائے تو آنکھیں بند کر لیں، بے ادبی کا شکار نہ ہو۔ جب نعت پڑھی جائے تصور میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آئیں اور چشم یعنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ کریم ان بزرگ کا صدقہ ہمیں عطا کر دیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی اسلامی بھائی جو احمد آباد شریف گئے ہوں، وہاں پر شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دی ہو۔ آئیے وہاں کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم دین اور پائے کے ولی اللہ تھے۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی لگن کے ساتھ علم دین کی تعلیم دیا کرتے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئے، بستر سے گویا کہ لگ گئے، بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، یوں کہہ لیں کہ بیمار ہو گئے، اور پڑھانے کی چھٹیاں ہو گئیں، جس کا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے حد افسوس ہوا کہ میں علم دین پڑھایا کرتا تھا، بیماری کے سبب پڑھانے نہیں جا پایا۔ تقریباً 40 دن تک بیمار رہے۔ اس کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو مدرسے میں تشریف لا کر حسب معمول اپنے تخت پر تشریف لائے۔ 40 دن بعد پہلے جہاں سبق چھوڑا تھا وہیں سے پڑھانا شروع کر دیا۔ طلباء نے تعجب کیا اور عرض کی، حضور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مضمون تو بہت پہلے پڑھا دیا، گزشتہ کل تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلاں سبق پڑھایا ہے، وہ سبق یہ ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی تعجب ہوا، فوراً آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا۔ اسی وقت سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے بزرگ تھے، کیسے اولیاء اللہ کے آنکھیں بند کریں تو سرکار جلوہ فرما ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، مشکبار پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے شاہ عالم، تمہیں اسباق رہ جانے کا بہت افسوس تھا نا، میں بچوں کو نہیں پڑھا پا رہا، اسباق ان کے رہ جائیں گے، لہٰذا تمہاری جگہ، تمہاری صورت میں تخت پر بیٹھ کر میں روزانہ سبق پڑھا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ لہذا جس تخت پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہو کر پڑھاتے تھے، اس پر حضرت شاہ صاحب قبلہ کس طرح جو بیٹھ سکتے تھے، لہٰذا فوراً تخت سے اتر گئے، تخت کو یہاں کی مسجد میں معلق کر دیا گیا، اوپر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دوسرا تخت تیار کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس تخت پہ بیٹھے ہوں، شاہ عالم اس تخت پہ کیسے بیٹھیں، تو آپ کے لیے دوسرا تخت جو ہے وہ تیار کیا گیا اور آپ نے اس پہ بیٹھ کر طلباء کو تعلیم دی، پڑھایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کے بعد
اس تخت کو بھی یہاں کی مسجد میں چھت سے معلق کر دیا گیا، یعنی لٹکا دیا گیا۔ اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، جس جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جس جگہ کو بھی نبی سے نسبت ہے نا، اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں جو لوگ جاتے ہیں شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اس تخت کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو صدر شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں دعا مانگی۔ میں آپ کو اس کا واقعہ بتاؤں۔ خلیفہ صدر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مصنف بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ مجھے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی۔ ان دونوں تختوں کے نیچے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے دل کی دعائیں کر کے جب فارغ ہوئے تو میں نے اپنے پیر و مرشد صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، حضور آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے ہر سال حج کرنے کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہر سال حج نصیب کر۔ میں سمجھا کہ حضرت کا دعا کا منشا یہی ہوگا کہ جب تک زندہ رہوں حج کی سعادت ملے، لیکن یہ دعا بھی کیا خوب قبول ہوئی، سبحان اللہ۔ اسی سال حج کا ارادہ فرمایا صدر الشریعہ نے، سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن مدینۃ العلماء گھوسی ضلع اعظم گڑھ سے بمبئی تشریف لائے۔ یہاں آپ کو نمونیا ہو گیا اور سفینے میں سوار ہونے سے قبل 1367 ہجری میں ذوالقعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 بمطابق 6 ستمبر 1948 کو آپ وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ کا مسافر ہند سے پہنچا مدینہ میں، مدینہ کا مسافر ہند سے پہنچا مدینہ میں، قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک تخت کے تحت مانگی ہوئی دعا کچھ ایسی قبول ہوئی کہ اب آپ انشاءاللہ الکریم قیامت تک حج کا ثواب حاصل کرتے رہیں گے۔ چونکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت کے حصہ 6 صفحہ نمبر 5 پر حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ کیا پیاری حدیث ہے نقل کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین، ایک ولی اور ایک نبی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تخت کے نیچے دعا مانگی۔ کیا مانگی تھی؟ کہ اللہ مجھے ہر سال حج نصیب کر۔ اور کیسا انداز ہوا قبول ہونے کا کہ اب حج کے لیے نکلے، وصال ہو گیا، قیامت تک آپ کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کے متعلق سنا، بعد وفات حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی کے وجود مسعود کو بذریعہ ٹرین بمبئی سے مدینۃ العلماء گھوسی لے جایا گیا۔ وہیں آپ کا مزار مبارک مرجع خواص و عوام ہے، یعنی لوگ وہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو بھی سعادت عطا فرمائے کہ آپ کے دربار پر حاضری دے، آپ کی سیرت پڑھیں اور آپ کی سیرت سے جو اخذ ہونے والے مدنی پھول ہیں ان کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دیں، اخلاص جیسی عظیم دولت و نعمت ہمیں مل جائے۔ اللہم آمین۔ اے میرے پیارے ناظرین، آپ کا ایک امت پر ایک اور بڑا احسان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے امت کو بہار شریعت جیسا عظیم تحفہ عنایت فرمائے۔ یقین جانیں بہار شریعت جیسی دوسری کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اتنی زبردست کتاب ہے بہار شریعت کہ اس جیسی کتاب حنفیوں کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اردو زبان میں بہترین انداز میں مسائل کا جو انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کاش ہمیں بھی توفیق ملے کہ ہم بہار شریعت کا مطالعہ کریں، حضرت کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر
کروڑوں کروڑ انوار کی بارشیں فرمائے اور ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے ناظرین اکرام، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ فرمایا۔ مزید بھی ایپیسوڈز ملاحظہ فرمائیے، اور دعوت اسلامی انڈیا کے ذریعے چلنے والا FGN چینل، اس کو آپ خوب عام کریں، خوب دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور علم دین پھیلانے کے اس عظیم کام میں ہمارا ساتھ دیں، ڈھیروں ثواب کمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء۔